وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب عذاب کا وقت آ جائے گا، یہ قول سے مراد عذاب ہے، ان پر عذاب کا وقت آ جائے گا، عذاب کا وقت پورا ہوگا، اخرجنا لهم دابة كائنة من الارض، زمین سے یہ ہے کہ ایک دابہ نکال دیں گے، تکلمهم، جو ان سے اللہ کا بھلا کریے کہ گفتگو کر کے ان کو بتا دے گا کہ بأن الناس لا يوقنون بآیاتنا، کہ لوگ ہمارے آیات کے یقین نہیں کرتے ہیں، حالانکہ میرا خروج جو ہے وہ خود آیات میں سے ہے، خود قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَاذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور پھر ہر امت میں سے یہ ہے کہ ہم ایک جماعت یہ ہے کہ جمع کر دیں گے، ممن يُكَذِّبُ بِآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتیں تکذیب۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر جماعت میں سے، کون سے ہر جماعت؟ ممن يُكَذِّبُ بِآیاتنا، یہ بدل ہے من کل امت سے، سمجھے؟ ایک جماعت ہم یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فہم یوزعون، پس ان کو جماعت بندی کی جائے گی، ان کو روک کے رکھا جائے گا، یوزعون کا لفظ آج آپ کے سامنے گزرا، تاکہ اول آخر کو جمع کیا جائے، حتیٰ اذا جاؤ، جبکہ سارے کے سارے آ جائیں گے، یہ حتیٰ ابتدائی کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا۔ قال اللہ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیت کی تکذیب کر دی؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا علما، اور حال یہ ہے کہ تمہارا علم ان پر محیط بھی نہیں تھا۔ ام ماذا کنتم تعملون، یا تمہارا کیا عمل تھا؟ ام عاطف ہے، ما کے اندر، ماذا کے اندر یہ کہ عطف ہو چکا، میم کے اندر ادغام ہو چکا ہے۔ ام ماذا کنتم تعملون ووقع القول علیہم، عذاب کا وقت پورا ہو کر کے رہے گا، بما ظلموا، ان کے شرک کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، یہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکن، اللہ اپنے عموم قدرت کو بیان کرتا ہے، الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکن فیہ والنہار مبصرا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ رات کو ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کر لیں، والنہار، اور دن کو ہم نے روشنی والا بنا دیا ہے جس میں لتبتغوا من فضلہ، اب رزق اور روزی کی تلاش کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون واذکر یوم ینفخ فی الصور، فی الصور پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، جس دن سور پھونکا جائے گا، ففزع من ثبت فی السماوات ومن ثبت فی الارض، بس گھبرا جائیں گے جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، الا من شاء اللہ، ہاں یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے وہ گھبرا نہ جائیں اور وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ یہ شہداء یا خاص قسم کی جماعتیں کچھ لوگ ہوں گے، وکل اتوہ، کل واحد، ہر ایک اتوہ، اللہ کے پاس آ جائیں گے، کل مبتدا بنے گا اور اتوہ اللہ کا اس کے لیے خبر، اللہ کے پاس آئیں گے، داخرین، چلیں عاجزی کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ، سب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے، تحسبها، کہ آپ ان کو گمان کریں گے، جامدتاً، وہ جمے ہوئے، ٹھہرے ہوئے، حالانکہ وہی تمر مر السحاب، وہ بادلوں کی طرح دوڑ لگائیں گے اور اڑیں گے، اس لیے کہ فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہ عوجا ولا امتا، جو آپ نے پڑھا ہے۔ وترى الجبال تحسبها، اور اس وقت آپ یہ کہ پہاڑوں کو دیکھیں گے، تحسبها، آپ گمان کریں گے، در حال جامدۃ، ٹھہرے ہوئے، وہی تمر مر السحاب، حال یہ ہے کہ وہ چل رہی ہوں گے جس طریقے اور بادل کی طرح اڑیں گے۔ فرماتے کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط طریقے سے بنایا۔ صنع اللہ الذی مفعول مطلق ہے، صنعت هذه الاشیاء كلها، صنعت هذه الاشیاء كلها، یہ سارے اشیاء جو بن گئے یہ اللہ کی کاریگری ہے، الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوطی سے پیدا کر دیا، انه خبیر بما تفعلون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، نیکی کرتے ہو یا برائی کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر کے آئے گا، فلہ خیر منہا، نیکی سے اچھی چیز اس کو مل جائے گی۔ خیال کر لینا، سب سے بڑی نیکی کلمہ ہے، سب سے بڑی نیکی کائنات کے اندر کلمہ ہے، تو پھر یہ کہو گے من جاء بالحسنۃ، جو کلمہ اخلاص لے کر کے آئے گا، فلہ خیر منہا، اس کلمے سے بھی اچھی چیز ہم دیں گے، تو سمجھو کہ مسئلہ غلط ہو گیا۔ کلمے سے اچھی چیز کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ من اس میں تفصیل کا نہیں ہے، یہ من سبب ہی ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ، ایک تو تبلیغی انداز میں کہہ کر کے جان چھڑانا نا، کہ من جاء بالحسنۃ، جو بھی نیکی لے کر کے آئے گا اس نیکی سے اچھی چیز ہم اس کو دے دیں، بس جان چھوٹ گئی، شاگرد نے بھی کچھ توجہ نہیں دی، استاد بھی نکل گیا یہاں سے، سمجھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسنات، نیکیوں میں سب سے اچھی چیز کلمہ ہے، سب سے زیادہ قیمتی، وہ تو کلمہ توحید ہے، سارے قرآن اور حدیث کا موضوع ہی توحید ہے۔ اب ترجمہ کرو، من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر کے آئے گا، یعنی کلمہ
کلمہ لے کر کے آئے گا فلہو اس لانے والے کے لیے خیر منہا اس کلمہ سے حسنہ سے اچھی چیز ہم اس کو دے دیں گے. ارے کلمہ سے اچھی چیز کون سی ہے؟ سمجھے؟ اس لیے فلہو خیر بسببہا، فلہو خیر بسببہا، یہ من سببی ہے مولانا. کلمہ جب ہمارے پاس لے کر آئے گا اس کے لیے بھلائی ہوگی بسببہا، بسبب الکلمۃ الطیبۃ، کلمہ طیبہ کے سبب کی وجہ سے، یہ من سببی ہے مولانا. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اور اس قسم کے لوگ، چونکہ من لفظاً تو مفرد ہے، معنوی طور پر جمع ہے، تو اس لیے آگے یہ ضمیر بھی من کی طرف راجع، یہ ہم جمع، یہ قواعد بھی آپ کو لکھوا چکا ہوں. وَهُمْ آمِنُونَ مِنْ فَزٍ يَوْمَئِذٍ، یومئذ بھی آمین کے لیے ظرف ہے، مِنْ فَزٍ بھی اسی طرح. اور گھبراہٹ سے اس قسم کے لوگ یہ امن میں ہوں گے، یہ امن میں ہوں گے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر کے آئیں گے، کلمہ خبیثہ لے کر کے آئیں گے، برائی اور یہ کہ کفر لے کر کے آئے گا، فہم قبت وجوہہم فی النار، فہم قبت وجوہہم فی النار. چونکہ فعل یہ جواب شرط بن رہا، فا اس پر کیسے آ گیا؟ فا تو جملہ اسمیہ پر آ جائے گا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا فہم قبت وجوہہم فی النار. خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے، سمجھ رہی ہوں، ورنہ اس فعل پر فا کا آنا ٹھیک نہیں ہے، پھر ڈاکٹر طاہا کی طرح گمراہ ہو جاؤ، کہتے کہ اللہ کو نحو بھی نہیں آتی. سمجھ رہی ہوں کہ نہیں؟ نحو اور بلاغت میں یہ بڑا ماہر تھا. 70 سے زائد اعتراضات اس نے کی کہ یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے. اتنا ہے، خود اللہ آپ کا بھلا کرے، نابینا ہو گئے. جامعہ ازہر کے وائس چانسلر تھے، محتمم تھے. بیوی اس کی مستشرقہ تھی، بیوی بھی عالمہ مستشرق یہودیہ. مصری تو اسی طرح تو کرتے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ بہت پرانی بات ہے، اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے. میں نے لکھا تھا اور مضمون اس کا جواب لکھا تھا، ان کے اعتراضات یونیورسٹی کے کسی نے دیا، اب پتہ فاروقیہ کے ریکارڈ میں پتہ نہیں کہاں گئے. اس قسم کے بدبخت جو ہے نا، جامعہ ازہر کے محتمم کو جب خارش کی بیماری لگ جائے، وہ مرتد ہو جائے، تو پھر مدرسین اور طلبہ کا کیا ہوگا؟ یہ جامعہ ازہر ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، جس میں کافی وسعت، اللہ آپ کا بھلا کرے، قلبی کا مظاہرہ ہوا. اس قسم کے لوگ آ گئے. من جاء بالسیئۃ، جو برائیاں لے کر کے آئے گا، فہم قبت وجوہہم فی النار، تو ان کے چہرے یہ ہے کہ اوندھے کر دیے جائیں، اوندھے منہ گر جائیں گے ان کے چہرے جہنم کے اندر. اور یقال لہم، ان سے کہا جائے گا، اللہ کہیں گے، هل تجزون، آپ کو بتا چکا ہوں استفہام وہ نفی کے معنی میں، لا تجزون شیئا، آج تمہیں کسی چیز کا بدلہ نہیں ہوتا مگر الا ما کنتم تعملون، تمہارے اس برائی کا کہ جو تم کرتے تھے، شرک، الا ما کنتم تشرکون باللہ سبحانہ وتعالی. ہو گیا ملنگو؟ یہ الوداعی کلام ہے آخر میں سورت کا مضمون. انما امرت، مجھے محمد کو حکم ہو گیا کہ ان اعبد رب هذه البلدۃ، اس شہر کے، یہ شہر سے مکہ مراد ہے، یہ شہر الذی حرمها اللہ، سمجھے، الذی یہ رب کی صفت ہے مولانا، البلدہ کی نہیں ہے. الذی حرمها اللہ، وہ ذات کے جس نے اس کو عزت بخشی، حرمت بخشی ہے. مجھے اس رب، اس بستی کے رب کے جس نے اس کو عزت بخشی ہے، مجھے حکم ہوا کہ میں اس کی توحید بیان کروں اور اسی کی عبادت کروں. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، جبکہ ہر چیز اسی کی ملکیت. كُلُّ شَيْءٍ مملوک لہو، لام ملک کے لیے یہ معترض ہے، سمجھے، یہ درمیان میں. انما امرت ان اعبد، ان اعبد تو مفعول بھی ہو گیا امرت کے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ، یہ بلدہ اس کے رب کا، اس کا رب کون ہے؟ الذی حرمها، جس نے اس کو عزت بخشی، حرمت بخشی ہے، اور حکم ہوا کہ میں اس کی عبادت کروں. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہ بھی حکم ہو گیا کہ میں فرمان برداروں میں اللہ کی ہر بات کو مان لوں. اور آپ کو میں بتا چکا، نبی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ حکم دے رہا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، تو نبی ہوتا ہی مسلمان ہے. تو اس لیے آپ کو وہاں بتایا تھا اذ قال له ربه اسلم، اس کا معنی یہ کہ اطیع وانقد، مان لے ہر بات کو، جو بھی کہوں گا اس کو آپ کو مانا. ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی اخلص، اخلاص سے کام لے لے. یہاں بھی مسلمین کا معنی منقادین، مطیعین، سمجھ رہی ہیں کہ باقی نفس اسلام، نبی تو ہوتا ہی مسلمان ہے جنید پتر. اب دو معطوفات کے درمیان میں کل شین مملوک لہو، یہ جملہ معترضہ ہے. دو معطوفات کے درمیان انما امرت ان اعبد رب وامرت ان اکون اول المسلمین، اللہ کے لیے کچھ فرق پڑا نہیں پڑا. اور اسی ان اکون اول المسلمین پر عطف ہے. وامرت ان اتلو القرآن، مجھے حکم ہو گیا کہ میں قرآن کی یہ کی تلاوت کروں. اور دوسری یہ اس وقت جب کہ تلا یتلو تلاوتن سے ہے،
تو حکم ہوا ہے مجھے کہ قرآن کی تلاوت کروں. اور اگر یہ تلا یتلو تلون سے ہو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو پھر مانا ہوگا مجھے حکم ہوا کہ ان اتبع القرآن، کہ میں قرآن کی پیروی کروں. آڑے چورا، اس لیے کہ یہ معنی آپ کے سامنے گزر چکا ہے پہلے. مشری میں کہ نہیں، تلا یتلو تلاوتن ہو تو اس کا معنی پڑھنے کے ہوتا ہے، اور تلا یتلو تلون ہو، اگر تلون مصدر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ پیچھے چلنا. تو اب یہ دوسرا معنی یہ اور اچھا لگتا ہے، مجھے حکم ہو گیا کہ قرآن کی میں تلاوت کر دوں، سمجھے. اور دوسرا معنی ہو گیا مجھے حکم ہو گیا وامرت ان اتلو القرآن کا معنی ان اتبع القرآن، میں قرآن کی پیروی کروں. فمن اہتدى بالقرآن، جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، فإنما يهتدي لنفسه، وہ اپنے نفع کے لیے کرے گا. یہ لام نفع کے لیے. فمن اہتدى بالقرآن، فمن اہتدى بی، جو مجھ سے ہدایت حاصل کرے گا، قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا، فإنما يهتدي لنفسه، وہ اپنے نفع کے لیے کر رہا ہے، یہ لام نفع کے لیے. ومن ضل عن القرآن، اور جو قرآن سے یہ کہ روٹ جائے گا اور قرآن سے اللہ کا بھلا کر یہ کہ روگردانی کر دے گا، بھٹک جائے گا، تو پھر فقل، اس کو بتا دو، انما انا من المنذرین، میں نبی ہوں، میرا کام تو ڈرانا ہے، سمجھے. ترغیبات جہنم سے ڈرانا، جنت کی خوشخبری سنانا، باقی کسی کے سینے میں ایمان کو داخل کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، سمجھے. یہاں تک توحید کے سارے دلائل حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی سفر میں جاتے، کہیں کوئی کہتا کہ دعوت پہ آ جاؤ تو حضرت فرماتے کہ بھائی آپ کے ہاں گنجائش ہے، وہاں میرے لیے انتظام ہوگا کہ میں قرآن کا درس دے دوں؟ تو کہتے جی بالکل انتظام کریں گے. تو درس حضرت کا سورہ نمل کا ہوتا تھا، یہ جو ابھی ختم ہو رہا، اور خاص طور پر امن خلق السماوات والارض وانزل لکم. پھر لوگوں سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، باقاعدہ لوگوں سے نعرے لگواتے تھے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. یہ سورۃ توحید اس میں ہے، سورہ انعام میں ہے، اور حوامی میں سبا میں، جو ابتدا میں نے آپ کو بتایا کہ آسمانی کتابوں کا خلاصہ سب کا، وہ اللہ کے 114 بڑی بڑی کتابیں، ان کا یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے خلاصہ قرآن مجید میں، اور قرآن کا خلاصہ حوامی میں سبا میں، اور حوامی میں سبا کا خلاصہ وہ کیا ہے، مخلصین لہ الدین. کیا ہے اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ سارے ایسے بدبخت لوگ. ہاں، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس طرح هو الحی لا الہ الا هو الحی لا الہ الا فدعوه مخلصین لہ الدین. یہ ہے جنے دا پتر. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے. اور ان سب کا خلاصہ فاتحہ میں، فاتحہ کا بسم اللہ میں، بسم اللہ کا خلاصہ با میں، با کا معنی الساق، ٹچ، لہذا ٹچ العبد بالمعبود ہے، الساق العبد بالمعبود، الساق الفرشی بالعرشی، اور با توحید وحدت کے لیے، لہذا توحید قرآن کا موضوع. اسی پر سارا کا سارا آ گیا جندا پتر. یہ بھی انہی صورتوں میں سے. اور الحمدللہ یہاں شکر کے معنی میں اعلان کر کے بتا دو، الشکر کائن للہ، الشکر مخصوص للہ، لام اختصاص کے لیے، شکر خاص اللہ ہی کے لیے. اس بات پر شکر ہے، شکر نعمت کے مقابلے میں، کہ اللہ نے یہ کہ رسالت کی تبلیغ کا حق، یہ توفیق مجھے دے دی، اور توحید کی تبلیغ کا اللہ نے مجھے توفیق دے دی. چلے گا مولانا. وقل الحمدللہ سیریکم آیاتی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. بس سیریکم آیاتی، مانو، اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں تمہیں دکھا دے گا، اور اللہ نے بدر میں ان کو دکھا دیا. خیال کر لینا، آیاتی ہی قدرتہ، اللہ اپنی قدرت تمہیں دکھا دے گا. یہ اللہ کی عموم قدرت پر دلائل بھی تھے. فتعرفون، تم پہچان لو گے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ وقد اراہم اللہ آیاتہ، اللہ نے یہ آیتیں، یہ قدرت دکھا دی ان کو بدر کے موقع پر. وما ربک بغافل عما تعملون عما تشرکون، تم خدا کے مقابلے میں جو شرک کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اس کے بعد آگے مولانا سورۃ القصص ہے. اس کا بالکل آسان ربط ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر سورہ نمل کے اندر بھی آ گیا، فرعون کا ذکر بھی آ گیا، دیگر انبیاء کا سورہ نمل کے اندر ذکر آ گیا. یہ سورہ قصص یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے تفصیلی. گویا کہ یہ تفصیل ہے بعد الاجمال. الامر الذي قد كان مجملا في النمل، جو چیز نمل میں مجمل تھا تو سارا مفصلا فی القصص، قصص کے اندر یہ تفصیلی ہے. ایک یہ ہے جی. دوسرا ربط یہ ہے، پہلے توحید کے مسئلہ کو بیان کر دیا، اور اب یہ ہے کہ اس پر تبلیغ پر تحزیز اور تشجیع
اس صورت کے اندر کہ توحید پر ہر صورت میں آپ کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یعنی اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ تیسرا یہ کہ سیریکم آیاتی، اللہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائے گا، جیسے کافروں کو دکھایا بدر کے موقع پر، اور ایک تمہارا ابا جو گزر چکا ہے فرعون، اس کے غرق کا قصہ بھی اسی میں آئے گا کہ وہ کس طریقے پر غرق ہو گیا، کس طرح ذلیل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ مولانا سورت کا دعویٰ ہے التسلی لأہل الحق، التسلی لأہل الحق بتحمل المصائب، مصائب کو برداشت کرنا اور مشقتوں کو برداشت کرنا۔ طاسیم، نزول نمبر 49 ہے اس کا سورہ نمل کے بعد۔ طاسیم تلک آیت الکتاب المبین، تلک آیت الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے۔ تل کا مبتدا بنے گا، آیت الکتاب المبین اس کے لیے خبر بنے گا۔ نتلو علیک، یہ دوسری خبر ہے، نتلو علیک من نبی موسیٰ، آپ کے سامنے ہم یہ کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو سنا دیتے من نبی موسیٰ، موسیٰ اور فرعون کے قصے، بالحق کے ٹھیک اور درست طریقے سے، بالحق کے ٹھیک اور درست طریقے سے یہ تلاوت کرتے لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ لقوم یؤمنون بھی نتلو کے ساتھ متعلق ہے، علیک بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، من نبی بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ اب مسئلہ ہو گیا جی نبأ موسیٰ و فرعون، یہ چونکہ تفصیلی ہے تو بتائے ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے سرکشی کی تھی زمین میں، سرکشی اختیار کی، علا یعلو علوا کا معنی سرکشی تکبر، وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم، اس نے سرزمین مصر کے رہنے والے لوگوں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا، یستضعف قبطیوں کو تو آسمان پہ سر پہ چڑھایا، اور یہ کہ بنی اسرائیل کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ وجعل اہلها، اور اہل ارض کو، اہل مصر کو انہیں شیعاً گروپوں میں تقسیم کیا، یستضعف طائفة منهم، ایک جماعت کو بہت کمزور بنا کر کے رکھا تھا۔ یہ مضارع ہے، اب صبر یہ ہے کہ ماضی کے معنی میں ہوں گے، چونکہ علا فی الارض، سمجھے، اب تو فرعون چلا گیا۔ یستضعف طائفة منهم، ایک جماعت کو طبعی طور پر اس نے کمزور کر کے رکھا تھا، طبعی طور پر ان کا مزاج بھی ان سے نہیں لگتا تھا، یسین طلب کے لیے۔ یستضعف طائفة منهم، خود بیان ہے، یستضعف کا بیان ہے، یذبح ابناءهم، یہ بدل ہے، اور فعل میں تو کوئی بدل واقع ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں بمنزلۃ البدل، فعل کہاں سے بدل ہوتا ہے۔ یذبح ابناءهم، ان کے بچوں کو ایک 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 کر کے ذبح کرتا ہے تفیل میں، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا۔ دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا یستخدم فروج نسائهم، استحیاء، کہ ان کے عورتوں کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، پرلے درجے کا مفسد تھا، جو الوہیت کا دعویٰ کرے اور شرک کا بانی ہو، اللہ کو للکارے، اس سے بڑا فساد کون ہو سکتا ہے؟ فساد کے تو درجے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کر لیا، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، یہ ماضی سے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَنُرِيدُ، ہم چاہتے ہیں کہ أَن نَّمُنَّ، اب حال سے بھی کرو، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں پر احسان کر دے جن کو کمزور بنا کر کے رکھا گیا تھا، فِي الْأَرْضِ، فِي أَرْضِ مصر، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو دنیا کی ایک امام بنا دیں تاکہ لوگ یہ ان کی پیروی کر دیں، ان کو امام الہدا بنائیں گے توحید میں لوگ ان کے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، مصر کی سرزمین کا ان کو وارث بنا دے فرعون کے بعد، اور کر دیا اللہ نے، نبی پارک میں آپ کے سامنے گزرا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، آج 19ویں پارے میں بھی گزرا، ان تمام زمینوں کا اور ان تمام بلڈنگوں کا مالک ہم نے بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، سرزمین مصر کے اندر ان کو طاقت دے دیں، جماعت دیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز سے یہ ڈرا کرتے تھے، بچا کرتے تھے، ان کو وہ دکھا دیں، وہ ان کا غرق ہے جی، سمجھے، اور اللہ نے بتا دیا سی
اس کی زندگی میں خبیث کو بتایا گیا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تیرا ملک چلا جائے گا، جیسے نجوم نے خواب میں دیکھا، انہوں نے خواب میں دیکھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شام سے ایک آگ آ گئی اور یہ ہے کہ مصر کو اس آگ نے جلا کر کے رکھ دیا، سمجھے؟ یہ واقعہ حضرت نے اللہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ اصل یہی ہے۔ ایک تو عام طور لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور وہ مجھے میرے ملک کو تباہ کرے گا، اس طریقے پر۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل خواب یہ تھا کہ فلسطین سے اور شام سے ایک آگ آ گئی اور اس آگ نے یہ ہے کہ اہل مصر کو جلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے لوگ اصل تو شام ہی کے ہیں، سمجھے؟ فرعون اور حامان اور ان کی لشکروں کو ہم دکھا دیں اللہ کے ما کانوا یحذرون، جس سے یہ خوف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے ان کے ملک کے حکومت کے جانے کا وہ ہم نے دکھا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا۔ یہاں اوحینا الہام کے معنی میں ان ارضی ہے، یہ ان تفسیری ہے کہ آپ اس کو یہ کہ دودھ پلا دے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب اس پر یہ ہے کہ آپ کو اندیشہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا کے اندر اس کو پھینک دے۔ وَلَا تَخَافِي، آپ ڈرو بھی نہیں، آپ خود بھی خوف نہ کرو۔ ولا تحزنی، اور اس کے فراق پر یہ حزن دوسرے کے لیے ہوتا ہے، خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ آپ بھی یہ کہ اپنی پریشانی پہ مثلا ولا تحزنی، اس کی فراق پر بھی آپ یہ کہ پریشان نہ ہو۔ انا رادوہ الیک، ہم اس کو واپس تیرے پاس لوٹائیں گے۔ وجاعلہ من المرسلین، اس کو رسول بنائیں گے۔ اور رسالت ملتی ہے 40 سال کے بعد، تو طے شدہ کہ 40 سال تک تو آپ کا بیٹا مرے گا ہی نہیں، اور اس کے بعد رسالت ملتی ہے۔ سمجھ رہی میں کہ رسالت تو ملتی ہے 40 سال کے بعد ہے، سمجھے؟ وجائل میں بعض لوگوں کو جلدی اور بعض کو 70-80 سال کے بعد ملتے ہیں، جیسے کہ قادیانی اصغر علی ہے، قادیانی ہے، دوسرے ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ انا رادوہ الیک وجاعلہ من المرسلین، اس کو ہم یہ کہ رسول بنا دیں گے۔ چنانچہ یہی ہو گیا۔ فالقوہ فی الیم، انہوں نے پیٹی میں ڈال کر کے دریا میں ڈال دیا۔ فالتقطہ آل فرعون، فرعون کے لوگوں نے اس کو لے لیا، چمچوں نے لے لیا۔ یہ اس لیے لام عاقبت کے لیے، لیکون لہم عدوا، لیکون موسیٰ لہم عدوا وحزنا، تاکہ موسیٰ ان کے دشمن بھی بن جائے، باعث پریشانی بن جائے۔ جس سے جو تیرے ملک کو تباہ کرے گا اس کو گھر میں پال رہا ہے اور دوسرے غریبوں کو ذبح کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خدا، سمجھے؟ اور مولانا پھر غور کر لینا، اللہ پاک کسی کو زندگی دے دے، ان چیزوں سے زندگی دے دے جو زندگی کے دشمن ہے، اس کو خدا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ کسی کو بچانا، ایئر کنڈیشن کے اندر رکھنا، ایئر کنڈیشن تو بچائے گا آپ کو، کسی کو کھانا کھلانا، لیکن ایسی جگہ پر زندگی دے دینا کہ جو چیز زندگی کے دشمن ہے، ان دشمنوں سے۔ فرعون تو ہے، لیکن پانی کے اندر آدمی مرتا ہے یا بچتا ہے؟ 10 منٹ تمہیں اس پانی میں چھوڑ دوں انشاءاللہ، سمجھے؟ تمہارا منہ اندر دے دوں، 10-15 منٹ کے بعد پھر تم دو گے۔ پانی میں آدمی بچتا ہے یا مرتا ہے؟ تو اس مرنے والے پانی جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں جب غرق ہو جاتا تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس ضد سے جو منافی حیات ہے، سالب حیات ہے، اللہ نے اس کو مبقی حیات بنایا کہ زندگی کو باقی رکھے۔ گائے کا گوشت صحت مند آدمی کھاتا ہے تو وہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ یہ تو طلبہ ہے کہ جنہوں نے برداشت کیا، سمجھے؟ حکیم جالی نے اس کہتا ہے کہ میں حیران ہوں، جو لوگ گائے کے گوشت کھاتے وہ مرتے کیوں نہیں، اور جو انگور اور انار کھاتے وہ اڑتے کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں کہ پشین والوں کو اور قدار والوں کو کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں اور انگور کھاتے ہیں، تو اس لیے وہ تو اڑنے کے قابل ہے۔ انگریز کو ڈنڈا ٹھوکا تو ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جو لوگ انگور اور انار کھاتے وہ کیا ہے؟ وہ اڑتے کیوں نہیں؟ اور جو گائے کھاتے وہ مرتے کیوں نہیں؟ وہ گائے کی جو کہ جس کا گوشت وہ زندگی کے یہ کہ منافی ہے، زندگی کا دشمن ہے، لیکن اس گائے کو ذبح کرو، آمیل پر لگا دو تو آمیل تمہارا مردہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ تو گائے تو زندہ کو بھی مار دیتی ہے، تو بس چیز ہے کہ اس کو زندہ کرے۔ یہ اس نظریے کے بنیاد پر ان کو بتا دیا جو حکیموں کو، سمجھتا ہے؟ فالتقطہ آل فرعون، یہ لام عاقبت کے لیے کئی دفعہ اس پر بات ہو چکی ہے۔ لیکون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما، فرعون اور حامان اور ان کے چمچے، کانوا خاطئین، یہ ہر چیز میں خطا غلطیاں ان سے ہوتی تھی، لیکن یہاں پر یہ کہ اپنے دشمن کی تربیت کر رہے، اس سے بڑا خطا کون سا ہے؟
سمجھے؟ دشمن ہی کے اپنے دشمن کے کانو خاتین سارو خاتین، ان سے بہت غلطی ہو گئی، سمجھے؟ یہ میں نے اللہ نے کر کے ان کو دکھا دیا، اس سے بڑی ہر چیز میں غلطی، لیکن اپنے دشمن کو پال رہے ہیں، سمجھے؟ وقالت امرأۃ فرعون، ہماری والدہ نے فرعون کی بیوی تھی جو یہ تو مسلمان تھی، انہوں نے کہا ہوا قرۃ عین لی، یہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، ولک تیرے لیے بھی شوم، لا تقتلو، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، یہ ایسا تامہ ہوگا، او نتخذ ولدا، یا اس کو اپنی اولاد بنا دیں گے، وہم لا یشعرون، انہوں نے کیا کر دیا؟ اصل یہ اطاعوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی بات مانی، وہم لا یشعرون، الو کے پٹوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ فَأَطَاعُوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی اماں آسیہ کی انہوں نے بات مان لی، اور وہم لا یشعرون، کو پتہ ہی نہیں تھا، اماں نے بات منوا لی۔ یہ میرے رب کو بچانا تھا، لیکن یہ کہ حضرت آسیہ کی اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، اس کی قسمت تھی، اللہ پاک نے گویا کہ وہ بھی ذریعہ بن گئی، سفارش کی کہ اس کو نہ مانو، اس کو نہ مارو۔ مارے گا فرعون کس طریقے پر؟ مولوی صاحب وہ اس طرح تھا، نگاہ پڑتی تھی آدمی خود بخود عاشق ہوتا تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیری شکل پر، تیری نورانیت پر میں نے اپنی محبت ڈالی تھی۔ القیت علیک محبۃ منی، اس کو دیکھ دیکھ کر کے آدمی کے منہ میں پانی آتا تھا کہ تھوڑی یہ انسان ہے، یہ تو کیا ہے، چاند بھی اس کے سامنے شرمندہ ہے۔ نبی خوبصورت ہوتا ہے، بلوچ کی طرح تھوڑی کالا ہوتا ہے، بنگالی برمی تھوڑی ہوتا ہے وہ۔ اور پھر اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اس طرح والقیت علیک محبۃ منی، دیہ جینے دا پتر۔ وقالت امرأۃ فرعون هو قرۃ عین لی، میرے اور آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، ان کو قتل نہ کر دو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذ ولدا، اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اطاعوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی بات مان لی، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، سمجھے؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ فارغا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغاً بے صبر ہو گیا، خالی ہو گیا، بے صبر ہو گیا کہ کیا ہوگا میرے بچے کو، سمجھے؟ لولا اربتنا علی قلبها، اگر اس کے دل پر ہم یہ کہ مضبوطی کا گرہ، صبر کا گرہ اگر نہ لگاتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ اس کو یقین آ جائے، اگر یہ گرہ اس کے دل پر صبر و استقامت کے ہم نہ لگاتے، کعادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کرے کہ یہ میرا بچہ ہے جو تمہارے پاس آ گیا۔ آڑے سمجھ میں نہیں ہے یہ ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، ربطنا کے ساتھ متعلق، یہ بتاویل مصدر بنے گا مبتدا، لولا ربطنا علی قلبها، لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، یہ مبتدا موجود خبر محذوف ہوتی ہے، اور یہ ہو گیا شرط، پھر مبتدا خبر شرط لولا کے تحت، اور قعدت لتبدی بھی یہ جزا، لیکن قعدت کی ہی ضمیر قعدت کا اسم ہے، اور لتبدی بھی یہ اس کے لیے خبر بنے گا ثابتتن کائنتن کے ساتھ۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ملنگو۔ وقالت لاختہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا، بہن کا نام مریم تھا، سمجھے؟ ان کی بہن کا نام بھی مریم تھا، اور مریم ان کی زبان میں کہتے عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، خادمہ، سمجھ رہی؟ خادمہ۔ اما مریم کا نام انہوں نے مریم اس لیے رکھا، آگے وہ یہ مریم نہیں ہے، وہ دوسرے، سمجھے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام یہ کہ حضرت حمنہ نے، ان کی والدہ نے، اس کا آل عمران نے، انہوں نے اس کا نام رکھا مریم اسی بنیاد پر یہ کہ عابدہ اور خادمہ للمسجد الاقصی، مسجد اقصی کے خادم، تو مریم کی یہ معنی عابدہ، زاہدہ، خادمہ، یہ سب سارے معنی آتے ہیں۔ ان کی بہن سے کہا وہ قصی ہے، اس کے پیچھے چلو، فبصرت بھی، وہ چلنے لگی، فبصرت بھی، اس کو دیکھ رہی تھی، ان جنبن، ان بودن، دور دور سے، یہ ان من کے معنی میں ہے، من بودن، وہم لا یشعرون، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، ایک ادھر سے پیٹی میں جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے موجیں اس کو لے جا رہے، اور وہ بچی اس کی بہن کنارے کنارے سے ایسے جا رہی ہے، دیکھ رہے، ان کو وہم لا یشعرون، ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے، انہا اختہ، یہ جو ادھر سے دیکھ رہی ہے کنارے کنارے سے جو بچی جا رہی ہے اس کی بہن ہے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہا اختہ۔ اڑے اس کو بند کرو جو شور کرے جا رہا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضی من قبل،
کون بروئی ہے؟ ہاں بروئی ہے؟ ہاں پھر تو آپ الٹا ہی بٹن مارتے رہیں گے. بروہی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. حافظ جی استاد جی ابھی جوڑا اس کو ملے گا شاید، پھر دوسرا جوڑا اللہ کرے ملے. اس کی تو آواز چاہیے. ہر دور والوں میں سے ہر ایک کے لیے 5,000 روپے اور ایک اسکوٹر اور عمرے کا ٹکٹ. آپ لوگ جو ہے نا جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں نا، اس کے پٹھان کو کسی نے کہا کہ جی ارے بابا یہ جو جوڑے ہیں یہ آسمان سے بنتے ہیں، یعنی شادی کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے، جوڑے آسمان سے بنتے ہیں. اے خوچا کتے کا بچہ، تم نے ہم کو بولا نہیں ہے. ہم کئی زمانے سے درزی سے جوڑے بنواتے، تم کہتے ہم کئی زمانے سے درزی سے جوڑا بنواتے، تم کیا کہتا ہے آسمان سے جوڑا بنتا ہے. سمجھے؟ وحرمنا علیہ المراضیہ، موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو حرام قرار دیا تھا. من قبل کمانا من قبل وقوعی بایدیہم، اپنے ماں باپ کے، اپنی ماں اور اپنی بہن کے ہاتھ میں جب تک نہیں پڑے گا اس وقت تک کسی خاتون کے چھاتی سے نہیں لگے گا. حرمنا علیہ، اب موسیٰ معصوم بچہ ہے، اس پر حرمت کا کیا مطلب؟ حرام کے مکلف تو جو لوگ بالغ ہوتے، اس لیے یہ حرمت تکوینی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پر زمین تھوڑے حلال و حرام کے مکلف ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی مکلف نہیں تھے. یہ حرمت تکوینی ہے. فقالت حل ادلکم، اس کی بہن پہنچ گئی، انہوں نے کہا میں تمہاری رہنمائی کر دوں، علی اہل بیت، ایک ایسی گھرانے پر کہ یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے. اہل بیت کے لیے صفت ہے، وہم ناصحون لہ، اور اس کی خیر خواہی کر دیں گے، دیکھ بھال کر دیں گے. چنانچہ وہی ہوا، اللہ آپ کا بھلا کرے. انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے فاجیبت، اس کی بات مان لی گئی. انہوں نے کہا میں تو آپ کو بتا دیتی ہوں. اور فجاءت بامہ، اس کی ماں کو، فجاؤ بامہ، اس کی ماں کو لے کر ماں اس کی آ گئی. اور پھر اس کے بعد اللہ فرددنہ الی امہ، ماں کی طرف ہم نے اس کو لوٹا دیا. لکی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا تحزن، اور وہ پریشان نہ ہو جائے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثر، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے. لکی تقر عینھا، کی تقر عینھا ولتعلم، اسی پر عطف ہو گئے مولانا. سمجھے؟ وَلِتَعْلَمُ، یقین آ جائے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کہ میں اس کو رسول بنا کر کے چھوڑ دوں گا 40 سال کے بعد، وہ برحق ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ کہ لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہے، اس لیے مایوسی کا اظہار کرتے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا. لوگ نہیں جانتے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے یقین دلایا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب اپنے جوانی کو، طاقت کو یہ کہ پہنچا. واستوى، اور پورا ہو گیا ٹھیک ٹھاک یہ کہ بدن، اور خوب یہ کہ جوان ہو گئے. آتینا حکمن و علما، ہم نے آپ کو نبوت دے دی، و علمن، اور فقاہت فی الدین دے دی. حکمن سے نبوت مراد ہے، علمن سے فقاہت فی الدین ہے. نجزی المحسنین جزاء کائنا کذالک، نیکوکار کو نبی سے بڑا کوئی نیکوکار دنیا میں نہیں ہو سکتا. پھر چلتے چلتے سارے قصے آپ کو معلوم ہے، پڑھ چکے. ودخل المدینہ علی حین غفلت من اہلہا، ایک دن مصر میں آپ داخل ہو گئے. ودخل المدینہ، مدینہ سے مدینہ مصر مراد ہے. علی حین غفلت من اہلہا، مصر والے رہنے والے لوگ یہ کہ وہ غافل تھے، ان کے یہ نصف النہار کے ٹائم پہ قیلولہ کر رہے تھے. الحین، اس وقت الحین غفلت من اہل مصر، اہل مصر کے غفلت کے موقع پر یہ کہ آپ مصر میں داخل ہو گیا. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، آپ نے دیکھا مصر کے اندر 2 آدمی لڑ رہے. رجلین یقتتلان، اس کے لیے صفت ہے. ھذا کائن من شیعتی، یہ بنی اسرائیل تھا، آپ کے گروپ کا آدمی تھا، آپ کے قوم کا. ھذا کائن من شیعتی، آپ کے گروپ کا تھا. وھذا کائن من عدوی، دوسرا جو تھا وہ لڑنے والا وہ آپ کے دشمن قبیلے کا یعنی قبطی تھا. فاستغاثہ الذی هو کائن من
من شیتی، میں ترکیبی کرتے جاتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. فاستغاثہ الذی هو کائن من شیتی، فریاد کی اور مدد مانگی، الذی اس یہ کہ اسرائیلی نے، الذی هو کائن من شیتی جو آپ کے گروپ کا تھا، اس نے مدد مانگی، الذی اس قبطی کے خلاف، وہ قبطی کہ ہوا کائن من عدوی جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن قبیلے کا تھا. کہا کہ حضرت مجھے یہ بندہ مار رہا ہے. فوقظہ، پس آپ نے ہتھیلی کو جما لیا، وقظ اس کو کہتے ہیں، پس ہتھیلی کو جما لیا، ہتھیلی کو جمع کر کے انگلیوں کو جمع کر دیا. فوقظہ، جمع کر کے فوقظہ موسیٰ نے اس کو مارا. اور یہ کہ زیادہ دیر بھی نہیں لئی، حضرت کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا. فغزا علیہ، سمجھ رہی ہے کہ شہید ہوتے ہیں، سمجھے؟ جیسے ہمارے اخبارات میں یہ مولوی جتنے مرتے یہ مر گئے، جام بحق ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جام بحق ہو گئے. اور کوئی گدے کتے گھوڑے جتنے مرتے وہ ہمارے ملک میں وہ سارے شہید ہوتے. تو یہ بھی شہید ہو گیا، فرعون بھی شہید ہو گیا. سمجھ شریف میں کہ فرعون بھی شہید ہے. ہمارے اخبارات ہوتے تو یہ لکھتے. سمجھ شریف میں اس میڈیا پہ خدا کی لعنت بھی نہ ہو کہ کیا کوئی غیرت بھی تو کوئی چیز ہے، کچھ تو کرو. لڈو کو پاخانہ کو تم لڈو کو اور لڈو کو پاخانہ کہہ دو، یہ تمہاری مرضی ہوتی. کچھ تو غیرت ہے. کب تک اس دنیا میں تمہیں رہنا ہے؟ فقضا علیہ، پس کام اس کا تمام کر دیا. قال، حضرت نے ادب کے لیے تھوڑا سا مارا تھا تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، وہ ادب والا مسئلہ ہو گیا. قضا علیہ. قال هذا کائن من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہو گیا، میں اس کو جان سے مارنا نہیں چاہ رہا تھا. انه عدو مضل مبین، شیطان دشمن ہے، یہ جملہ تعلیلی ہے، گمراہ کرنے والا ہے اور کھلم کھلا انسان کو یہ کہ راستے سے بھٹکانے والا ہے. قال یا رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، فاغفر لی ان کنت مذنبا، اگر مجھ سے زیادتی ہو گئی فاغفر لی، مجھے بخش دو. فغفر له، اللہ نے معاف کر دیا فوراً. انه هو الغفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے قال یا ربی بما انعمت علی، یا ربی احفظنی بما انعمت علی، جو آپ نے مجھ پر احسان کیا اس احسان کے صدقے میں میری حفاظت فرما دے، تیرے سابق احسانات مجھ پر ہے. قال یا ربی، خیال کر لینا بما انعمت، یہ قال کے ساتھ متعلق نہیں ہے، یہ ما مصدر، یہ انعمت علی اس طرح ہو. قال یا رب اعصمنی، میری حفاظت فرما دے، بانعامک علی، آپ نے مجھ پر جو انعام کیا ہے اس کے صدقے میں مجھ پر میری حفاظت فرما دے. قال یا رب اعصمنی یا احفظنی بما انعمت علی، یہ احفظ یا اعصم کے ساتھ متعلق ہو. اور ان تعصمنی، اگر آپ مجھے بچائیں گے اس مرتبہ بچا دو. ان تعصمنی، اگر ان تحفظنی، آپ میری حفاظت فرمائیں گے تو فلنکون ظہیرا للمجرمین، پھر مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا. یہ میرے قوم والے اسرائیلی نے مجھے دھوکہ دے دیا اور میں نے ادب کے لیے اس کو مارا، لیکن یہ میرے ہاتھ سے مر گیا، مارنا نہیں چاہ رہا تھا. شکر ہے کہ حضرت نے زور سے نہیں مارا، آہستہ آہستہ مار. ہے یہ نبی ہے جی، نبی کی طاقت ہوتی ہے مولوی صاحب. فاصبح فی المدینہ خائفا، پھر یہ کہ آپ یہ کہ شہر کے اندر یہ کہ ڈرتے ہوئے رہنے لگے. پھر یہ کہ ڈرتے ڈرتے اب صبح ہو کر صبح کی آپ نے، خائفاً ڈرتے ڈرتے، یترقب، انتظار کر کے دیکھ رہا ہے. فاصبح فی المدینہ خائفاً اصبح کی خبر ہے، یترقب یہ دوسری خبر ہے. فاذا الذی، دوسرا دن پھر فاذا الذی استنصروا، پس یہ کہ وہ آدمی کی جس نے مدد مانگی تھی گزشتہ کل، یعنی وہی اسرائیلی، یستصرخو، چیخ مار رہا ہے، پھر پکار رہا ہے. یستصرخو، حضرت سے مدد مانگ. الذی استنصروا بلم سے موصول صلہ مبتدا، اور یستصرخو اس کے لیے خبر بنے. وہی آدمی دوبارہ یستصرخو، چیخ مار رہا ہے موسیٰ کے سامنے کہ آ جاؤ، آج پھر لڑائی ہوگی. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا شوق ہوتا ہے لڑنے کا ہر ایک سے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انک لغوی، تو گمراہ ہے، کھلم کھلا سری گمراہ ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کر دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ اس دشمن کو، قبطی کو پکڑ لے. فلما ان اراد، یہ ان زائد ہے لما کے بعد، فلما ان اراد ان یبطش بالذی، حضرت موسیٰ نے اس دن بھی ارادہ کر دیا کہ وہ صرف اس کو اپنے اسرائیل کو کہا تو بڑا سری گمراہ ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے الو کا پٹا، پھر بھی اس کے دشمن کو بڑھنے کے لیے آپ نے ارادہ کیا. فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، آپ نے ارادہ کر لیا اس قبطی کو، الذی سے قبطی مراد ہے، قبطی کو پکڑ لے جو دونوں کا دشمن ہے، اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا. اور اس نے یہ سمجھ گیا کہ مجھے مار رہا ہے، سمجھے موسیٰ نے. تو قال، کہنے لگے یا موسیٰ تريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بنفس، آپ مجھے اس طرح قتل کرنا چاہ رہے جیسے کہ گزشتہ کل، وہ تو گزشتہ تیرے ساتھ تعاون کیا تھا اور رازہ اٹھ کر دی، سمجھے. کچھ مطلب پڑا.
قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی قتلا کائنا کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ یہ کہ آپ نے گزشتہ کل قتل کیا. ان تريد، آپ نہیں چاہ رہے مگر الا ان تكون جبارا فی الارض، ظلم و ستم کرتے پھرے زمین کے اندر. وما تريد ان تكون من المصلحین، تو صلح کرنا چاہتا بھی نہیں ہے. وجاء رجل من اقصى المدینہ، اب یہ بات آؤٹ ہو گئی، ایک آدمی شہر سے دوڑتے دوڑتے یسعى آ گیا. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، لوگ مشورہ کر رہے ہیں، یأتمرون بک مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک کہ آپ کو قتل کر دے. ان کان الامر کذالک ان اردت سلامت، اگر سلامتی چاہتے ہو موسیٰ فخرج انی لک من الناصحین، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نکل جائے فوراً اپنی جان بچانے کے لیے. فخرج منها، آپ یہ کہ مصر سے، یعنی مصر سے نکلے خائفاً ڈرتے ڈرتے، یترقب، وہ دیکھ رہا ہے کہ انتظار کر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ دوسرا حال بنے گا خرج کے. قال یا رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے نجات دے دے. ولما توجہ تلقا مدین، مصر سے نکلا اور مدین کا رخ کر دیا. توجہ متوجہ ہو گئے تلقا مدین، مدین کی جانب، مدین کا رخ کر دیا آپ نے. قال عسى ربی، پھر کہنے لگے یقیناً میرا رب یہدینی سواء السبیل، مجھے مدین کا سیدھا راستہ دکھا دے گا، مدین جا رہا ہوں. ولما برد ماء مدین، مدین کے ایک چشمے پر جب آپ پہنچے، پانی پر پہنچے، وہاں وجد علیہ امت من الناس، ایک جماعت کو لوگوں کے دیکھا، ان کو، ان سے واقف تو نہیں تھے. وجد علیہ امت من الناس، لوگوں کے ایک جماعت کو دیکھا، یسقون، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. ووجد من دونہم، دون امام کے معنی میں، ان کے سامنے آپ نے دیکھا کہ امراتین، دو بچیاں ہیں، تزودان، وہ اپنے جانوروں کو روکتی ہے، وہ اپنے جانوروں کو روکتی ہے. قال ما خطبکما، باقی سارے پانی پلا کر کے جائیں گے تو پھر یہ بچیاں. قال ما خطبکما، میری بہنوں تمہارا کیا کام ہے، کیوں اس طرح. قالتا لا نسقی، انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ باقی سارے چروائے پانی پلا کر کے واپس ہوں تو پھر باقی ہم یہ کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ابا ہمارا ضعیف العمر ہے، بوڑھا ہے، اس لیے ابا کوئی بھی بھائی بھی ہمارا نہیں ہے، ہم خود عورتیں بکری چراتی ہے. فسقا لهما، فوراً حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. ثم تولى الى الظل، پھر سایہ کے پاس جا کر کے، تھکا ہوا تھا کئی دن سے، سایہ کے پاس چلا گیا کہ کچھ راحت حاصل کر لے. فقال یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ نے جو نعمتیں مجھ پر کی ہے میں محتاج ہوں آپ کی. یا ربی انی فقیر، میں محتاج ہوں، لما انزلت الی من خیر، جو نعمت آپ نے مجھ پر نازل فرمائی، جس خدمت کے مجھے توفیق دی، اے اللہ تیری نعمتوں کا یہ کہ میں محتاج ہوں. فجاءت، اسی دوران تھے، یہیں درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، یہ بچیاں چلی گئی، یہ اپنے بکریاں لے گئی، گھر پہ پہنچ گئی. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا آج تو تم لوگ جلدی بہت آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو یہ کہ پانی پلایا. تو پھر فرمایا کہ جا کر کے اس کو بلاؤ. فجاء، تو فوراً ایک بہن آ گئی. فجاء تو احداہما، ایک آ گئی، تمشی، اس حال میں کہ تمشی علی استحیاء کمن ما حیا، حیا کے ساتھ وہ چل کر کے آ رہی تھی، اس طرح چل کر کے، سمجھے، یہ کپڑے دے کر کے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا والد آپ کو بلا رہا ہے، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلائی ہے اس کے اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ آپ کو فیس دینا چاہ رہا ہے. الستحیاء، حیا کے ساتھ، سمجھ رہی میں کہ نہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے کیا اور خود پیچھے ہو گئے، سمجھے میں لوگوں، یہ ہے الستحیاء. باقی ہمارے ہاں اللہ کا والا کہ دوپٹہ ہی نہیں ہے، سمجھ رہی میں کیا نا. لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے. ہم بہت تمہاری بہت سی چیزیں یاد کریں گے، سمجھے، ہم تو پیدا ہی ہوئی یاد کرنے کے لیے، اور کیا، سمجھے. بے حیائی کی حد اور اس قسم کے باتوں پر جن کو ٹوکے تو پھر یہ ہے کہ کہتے کہ جی یہ مولوی صاحب صاف صاف سناتا ہے، سمجھے. لو ہم نے تجھے دل دیا ہے، یہ دل تو اللہ نے بنایا تھا اپنی ذات کے لیے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوری فی قلب المومن، اللہ کی نور کی مثال انسان کے دل میں جو کل آپ کے سامنے گزرا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ دل جو ہے کسی اور کو دے چکے. دل دینا نہیں پڑتا، اور بہت سی چیزیں بھی دینی پڑتی. فسقا لهما ثم تولى فجاءت احداهما، ایک آ گئی تمشی علی استحیاء ما حیا، حیا کے ساتھ چل رہی تھی. قالت، کہنے لگی ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب آپ کو حضرت شعیب بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دے دے جو کچھ اجر ما سقیتہ لنا، جو کچھ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پلایا. فلما جاءہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب کے پاس پہنچا، وقص علیہ قصصہ، اور اپنے قصے بیان کر دی، اپنی بے کسی کہ میں اس طریقے پر مجھ سے غلطی میں قتل
ہو گیا اور میں نکلا ہوں، قوم پوری دنیا میرے دشمن ہے اور فرعونی۔ وقص علیہ القصص قال، حضرت شعیب نے فرمایا لا تخف، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ لأنک قد نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ملک تھا مدین، یہ فرعون کے حکومت میں نہیں تھا، یہ الگ صوبہ تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فرعون یہاں نہیں آئے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس میں فرعون کا کوئی صوبہ نہیں تھا، یہ دور تھا۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ان لوگوں سے اللہ آپ کو یہ ہے کہ اللہ نے نجات دی، آپ کو نجات مل گئی۔ قالت احداہما، ایک بچی نے کہا یا ابا یا ابت استاجرو، ابا جی اس کو مزدور رکھ لو، استاجرو اس کو اجیر اور مزدور رکھ لو، کیوں؟ ان خیر من استاجرتہ القوی الامین، جن لوگوں کو آپ مزدور رکھنا چاہتے ہیں ان سب سے بہترین مزدور وہ ہوتا ہے القوی، طاقتور بھی ہو اور الامین، امانت دار بھی ہو۔ ابا آپ کو مزدور تو رکھنا ہے، ان خیر من استاجرتہ، من کی طرف ضمیر، جن کو آپ مزدور رکھنا چاہیں گے سب سے اچھا مزدور ہماری دانش کے مطابق، واہ نبی کی بیٹی کا کیا کہنا، سمجھے؟ سب سے اچھا مزدور وہ ہوتا ہے کہ مزدور کے اندر دو چیزیں ہوں، القوی، طاقتور بھی ہو اور الامین، امانت دار بھی ہو۔ اس کی طاقت دیکھی کہ کئی دن کا تھکا ہوا، لیکن اس نے جلدی جلدی میں ڈول سے پانی نکال کر کے ہماری بکریوں کو پلایا، تھکنا تو اس کے نام ہی نہیں۔ نبی طاقتور ہوتا ہے، اس کی قوت ہم نے دیکھی، اور امینی یہ دیکھی ہے کہ اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ نبی کی بچیاں تھیں، وہ تھوڑی ہی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کس کے اللہ آپ کو سندھی یا بلوچوں کی بچیاں تھیں، نبی کی بچیاں۔ نبی کیا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی بچیوں کا کیا کہنا، لیکن اس کو بھی تو نبی بننا ہے نا، اس کو بھی میرا رب نبی بنائے گا۔ 10 سال یہ بکری چلائے گا، واپس چرائے گا، واپس جب مصر جائے گا تو راستے پہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، وادی مقدس طویٰ کے اندر اللہ پاک اس کو نبی بنائے گا۔ نبی بے حیا نہیں ہوتا، نبی کے خاندان بھی بے حیا نہیں ہوتے۔ نبی کے خاندان میں اس قسم کے لوگ تو ہوتے ہیں کہ جو کفر کرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، یا یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، کفر تو ان میں ہو سکتا ہے لیکن بے حیائی نہیں، بدکاری نہیں ہوتی۔ آپ کو سمجھ میں آئے مولانا؟ ان خیر من استاجرتہ، جن کو آپ مزدور رکھنا چاہیں گے ان سے سب سے اچھا مزدور وہ ہے کہ القوی، طاقتور ہو، الامین، امانت دار ہو۔ اس نے ہمارے چہرے کو دیکھا نہیں۔ قال، حضرت شعیب نے فرمایا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان دو بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن الا ان تاجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ 8 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں گے، فإن اتممت 10، اور اگر 10 سال آپ پورا کریں، فمن عندک فهو کائن من عندک، یہ فهو یہ تمامیت 10 سال کو پورا کرنا، کائن من عندک یہ تیرے طرف سے ایک احسان ہوگا۔ وما اريد ان اشق عليك، میں تجھ پر دشواری پیدا نہیں کروں گا تیرے لیے حالات، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے یہ کہ صالحین میں سے پائیں گے، کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، صالح نیکوکار، کہ آپ سے جو وعدہ ہو رہا ہے اس کو پورا کروں گا۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا ذالک العہد کائن بینی و بینک، یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان میں ہو گیا۔ ایما الاجلین، یہ ما زائدہ، ایل اجلین، 8 سال یا 10 سال اجلین، یہ ان میں سے جو سے بھی قضے تو میں پورا کر دوں، فلا عدوان کائن علیہ، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آپ زیادتی مجھ پر یہ ہے کہ نہیں کریں گے، میرا حق ہوگا، پھر میں بیوی نکاح کروں اور اپنی بیوی کو جس طرح بھی لے جاؤں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، واللہ وکیل علی ما نقول، اللہ تعالی وکیل ہے، کار ساز ہے، ہم دونوں اپنے معاملات اسی کے حوالہ کرتے ہیں، جو اس کی مخالفت کرے گا تو وکیل خود بخود مسئلہ اس کے حوالہ کر دے، اس کو گرفت کر لے گا، یہی ہو جائے گا۔ فلما قضى موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے اس اجل 10 سال کو پورا کر دیا، حالانکہ طے تھا کہ آپ 8 سال یا 10 سال، فإن أتممت 10، اگر 10 پورا کریں گے، یعنی یہ تبرعاً تھا، ویسے ضروری تو 8 سال تھا۔ حضرت موسیٰ نے 10 سال بکریاں چرائی، وسار بعلی، نکاح بھی ہو گیا، اور اپنے گھر والوں کو لے کر کے چلے گئے۔ یہاں سے مصر جا رہے کئی سال کے بعد، آنس من جانب الطور نارا، تو آپ نے محسوس کیا، دیکھا آپ نے، آنس یہ لمحہ کا جواب ہے، آپ نے دیکھا، من جانب طور، جانب طور میں نارن، ایک آگ، قال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، آپ لوگ ٹھہرے رہو، انی آنست نارن، میں نے آگ دیکھی، لعلی آتیکم منھا بخبر، وہاں سے کوئی خبر لے کر کے، راستے کی خبر کی، یہ ہم کس راستے پر جا رہے، راستوں
راستوں سے واقف او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی ٹکڑا شعلہ لے کر کے آ جاؤں، لعلکم تصطلون، شاید کہ تم تاپو سردی کی وجہ سے۔ فلما اتاها، جب اس آگ کے قریب پہنچا تو نودیا، آپ کو آواز دی گئی، من شاط الوادی الایمن، فرماتے کہ وادی کے اللہ کا والا کے کنارے سے، دائیں کنارے سے، یہ شاطے کے لیے صفت الایمن بنے گا، فی البقعۃ المبارکۃ، اس مبارک جگہ میں، من الشجرۃ، درخت کے، یہ من الشجرۃ یہ شاطے سے بدل استعمال بنے گا۔ آپ کو آواز دی گئی، یا موسیٰ موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں تیرا رب، یہ ہے کہ رب ہوں، کوئی آگ نہیں ہے۔ وَأَنَا أَلْقِ عَصَاكَ، عصا کو پھینک دو۔ آپ کو پریکٹس کراتے دشمن کے ساتھ جا کر کے مقابلہ کرنا، یہاں سے جاتے جاتے نبوت بھی لے لے اور یہ طاقتیں بھی میرے طرف سے معجزات بھی لے کر کے جائیں دشمن کے ساتھ جن چیزوں کی ضرورت ہے۔ فلما رآها، حضرت نے جب یہ کہ اپنے عصا کو دیکھا کہ تہتز، وہ حرکت کر کے بھاگ رہا، کاننا جانوں گویا کہ سانپ ہے، ولا مدبرن، پشت پھیر کر کے بھاگنے لگے، ولم یعقب، پیچھے موڑ کر کے نہیں دیکھا۔ فقلنا له، ہم نے کہا کہ یا موسیٰ اقبل، متوجہ ہو جا واپس، ولا تخف، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، آپ یہ ہے کہ امن میں ہے، آپ کو ہمارے طرف سے کوئی ناپسندیدہ اور خوفناک قسم کی کوئی حالت پیش نہیں آئے گی۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کر دو، فإن سلکتھا، ہاتھ کو داخل کریں گے تو تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ چمکتے ہوئے نکل جائے گا بغیر کسی بیماری کے۔ وضمم الیک جناحک من الرہب، اور بازو کو اپنے سکیڑ لو، اپنے طرف کھینچ لو، یہ کہ فرماتے ہیں کہ خوف دور ہونے کی وجہ سے خوف آپ کا دور ہو جائے گا۔ فذانک برہانان من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے دو برہان ہیں۔ فرماتے کہ ان کو اذهب، لے کر کے جاؤ، اذهب الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے لشکر کے پاس جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لوگ ہیں میرے طاعت سے باہر ہے، اس لیے اسلام کی دعوت ان کو دے دو۔ قال یا رب انی قتلت منهم نفسا، میں نے ان کا بندہ قتل کیا، فاخاف ان یقتلونی، مجھے ڈر ہے کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے۔ واخی ہارون هو افصح منی لسانا، میرا بھائی وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کی زبان یہ، اس لیے وہ افصح ہے، میں فصیح ہوں۔ باقی یہ کہ جلال والا کہتا ہے منفی کلامی یہ عقدہ یہی تھا، اور کوئی فا نہیں تھا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اپنے طرف سے اس کو لکھنے کا شوق ہے۔ نبی فصیح ہوتا ہے، حضرت ہارون افصح تھے، یہ ہوتا ہے امت کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر کا مقام اپنی جگہ پر ہے، عمر کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن عثمان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، فاطمہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن فصاحت و بلاغت میں علی کا مقابل کوئی بھی نہیں۔ غضب کا فصیح ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ حجاج ابن یوسف دنیا کا بدمعاش قسم کا انسان ہے، جس نے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جن کو جیل، اس میں اللہ کا بھلا کرے، جیلوں میں جن کو باندھ کر کے مارا، باقی لڑائی میں کتنوں کو مارا، سمجھے؟ مبیر حاضر امت، اس امت کو ہلاکو، لیکن قرآن کا کمپیوٹر تھا، یہ قرآن کا اعراب لگانے والا سب کچھ حجاج ابن یوسف ہے، کوئی ماں کا لال ایسا نحوی پیدا نہیں ہوا، قرآن اتنا یاد تھا کہ کمپیوٹر کا ٹر نکلے، لیکن حجاج ابن یوسف اس سے زیادہ دنیا کا فصیح قسم کا انسان تھا، حجاج جیسا فصیح کوئی بھی نہیں۔ عربی میں اتنے فصیح تھے، ایک بڈھے سے کہا کہ ماذا رایک فیہ، ماذا رایک فیہ، میرے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس نے کہا بیض اللہ وجہک، بڈھے نے کہا بیض اللہ وجہک، لوگوں نے کہا کہ واہ واہ۔ حجاج نے کہا کہ ماذا رایکم، کیا رائے تمہارے؟ اس نے کیا کہا؟ کہا حضرت دعا کی بیض اللہ وجہک یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے خدا تیرے چہرے کو چمکتا دمکتا بنا دے۔ فرمایا تم لوگ بے وقوف ہو، سمجھتے نہیں ہو، یہ کہتے بیض اللہ وجہک، یہ چمک ومک نہیں ہے، یہ وہ جو سفیدی چمک جو برس کی بیماری ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے کہ خدا تمہیں برس کی بیماری لگا دے۔ خنزیر بوڑھا سے کہا تم قسم اٹھا لو، تمہارا کون سا مقصد ہے؟ اللہ چہرے کو نورانیت سے چمکا دے یا برس کی بیماری لگا دے؟ اس نے کہا اس خنزیر کے لیے کون نورانیت کی دعا کرے گا، میں برس ہی مراد لے رہا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فصیح بھی غضب کے تھے، خوبصورت بھی تھے۔ ما رأیت احسن من محمد بن حسن الشیبانی قط، یہ محمد بن حسن سے زیادہ خوب۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو پڑھایا بھی نہیں، کہتے میں ایسے بےریش لڑکوں کو نہیں پڑھاتا جب تک اس کی داڑھی نہ آ جائے۔ لوگ دیکھ دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے، جیسے کہ مجھے اور نور محمد کو دیکھ کر کافر ہوں گے مسلمان۔ ہماری شکلوں کو دیکھ کر کے لوگ کافر ہوں گے، اللہ کا بھلا کرے، لیکن امام محمد کو دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے اور کہتے تھے مسلمانوں خدا کا شکر ادا کرو، تمہارا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کیسے خوبصورت ہے؟ سمجھے بلا؟ یہ تھے
امام محمد بھی کہ اگر قرآن کا نزول ہوتے تو کہتے امام محمد کی لغت پہ ہوتا، لغت کے فصیح تھے. یہی حال تھا حضرت علی کی. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا نہج البلاغہ پڑھو، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ اس میں مرتضی زبیدی کی جملے تو ہے، تحریفات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حضرت علی کی دیوان علی پہلے پڑھاتے تھے، اس میں مظاہر سہارنپور میں پڑھاتے تھے، دیوبند میں پڑھاتے تھے. آج کل کا مجھے معلوم نہیں ہے. دیوان علی چھپی ہوئی ہے، سمجھے؟ اس کی فصاحت و بلاغت کو آپ دیکھیں. نہج البلاغہ کی کیا فصاحت و بلاغت ہے، غضب کی کتاب ہے مولوی صاحب. قال یا رب انی قتلت منه نفسا واخی ہارون هو افصح منی لسانا، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے. فارسل معی ردا، اس لیے یہ سبب یہ، اس لیے اس کو بھیج دے میرے ساتھ ردا بطور مددگار کے، یصدقونی، وہ میری تصدیق کر دے. انی اخاف ان یکذبونی، یہ لوگ میری تکذیب کر دیں گے. قال سنشد عضدک باخیک، اللہ نے فرمایا کہ تیرے بازو کو ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بھائی کے ذریعے سے. ونجعل لکما سلطانا، تم دونوں کے لیے غلبہ پیدا کر دیں گے، سلطان غلبہ، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا. فلا یصلون الیکما بآیاتنا، ان معجزات کی وجہ سے دشمن تم تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے. فلا یصلون الیکما، تم دونوں بھائیوں تک دشمن پہنچ نہیں پائے گا. بآیاتنا، ہمارے مبارک معجزات کی وجہ سے. اس پر وقف کرو، پھر آگے کہو انتما ومن اتبعکم تم دونوں بھائی اور تم دونوں کی جو پیروی کرے گا. یہ معطوفات مل کر کے مبتدا، الغالبون، یہ سب غالب ہو جائیں گے، تم اور تمہارے پیروکار غالب ہیں. فلما جاء موسیٰ بآیاتنا، جب موسیٰ معجزات آیات بینات لے کر کے آگے، قالوا ما هذا الا سحر مفترا، تو فرعونیوں نے کہا یہ تو جادو ہے، گھڑا ہوا جادو. وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے ایام آباء اولین میں اس قسم کی یہ کہ اس قسم کا اللہ کو جادو دیکھا بھی نہیں ہے. وقال موسیٰ یا ربی، وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی، میرا رب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر کے آیا. ربی عالم بمن جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر کے آیا اللہ کی طرف سے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے اچھا انجام ہوگا اس کو بھی جانتا ہے. انہ، یہ ضمیر شان ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یاد رکھ لینا کسی قسم کی کامیابی نہیں ہوتی، یہ میں نے آپ کو قانون بتا دیا. یہ نفی والا فعل بھی، کسی قسم کی ظالم کی کامیابی نہیں ہوگی. اور تم دیکھو گے روز بروز، گھنٹہ بہ گھنٹہ، منٹ منٹ میری کامیابیاں آگی جائیں گی. میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور میں ظالم نہیں ہوں. سمجھ رہی میں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میری کامیابیاں. وہی اللہ کا وعدہ تھا، اس لیے کہ اللہ نے ابھی آپ بتایا تھا اذا انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم غالب ہو، تم تمہارے پیروکار جاؤ. تو اسی کو موسیٰ کہتا ہے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، میں ظالم نہیں ہوں. قادیانی نے ان چیزوں کو حرامی کا بڑا، اس کی بڑی نگاہ تھی خنزیر کی، سمجھے؟ ان چیزوں پر اس کی نگاہ تھی، تو کہا کہ اگر میں ظالم ہوں مجھے کامیابی نہ ہو جائے. اس کو بڑی کامیابی ہوئی جی، انگریز میں کامیابی ہو گئی. سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ میرے اہل حدیث بھائی محسوس نہ فرمائیں، لیکن کتنے اہل حدیث بھی اس کے راستے پر گئے. سمجھے؟ اہل حدیثوں کے اہل حدیث تو نہیں کہنا چاہیے، اہل حدیث تو بہت مبارک نام ہے. غیر مقلد، بہت سے غیر مقلد اس خبیث نے اس طریقہ پر یہ، سمجھے؟ کامیابی، انگریز کا پیسے جس کے پاس ہو تو ایک ظاہری کامیابی، اور کامیابی کا مدار ہم اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس ڈنڈا ہو. سمجھے؟ کامیابی کا مدار نظریے پر ہوتا ہے کہ اللہ کس کی نظریے کو بڑھاتا ہے، کس کی تعاون کرتا ہے. باقی یہ ڈنڈا اور حکومت نہیں ہوتا. فقض ما انت قاض، حکومت تیرے ہاتھ میں، تو کر لو جو کچھ تمہیں کرنا ہے. لیکن انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، حکومت تیرے پاس ہے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تم لوگ غالب ہو، لیکن فمن ینصرنا من باس اللہ، کل اگر اللہ کی حکومت آئے گی کون اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائے گا. کامیابی کا مدار ڈنڈا نہیں ہے مولوی صاحب. اس لیے مولویوں کو ایجنسی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگرچہ اپنے منہ کالا کر چکے. سمجھے؟ ایجنسیوں کی گود میں بیٹھ بیٹھ کر کے آپس میں ہم تتر بتر ہو گئے. ہماری طاقتیں، ہماری قوتیں علماء دیوبند کے منتشر ہو گئی. امت مسلمہ پریشان ہے. سمجھے؟ ہر ایک آدمی چاہتا کہ میرے چار دیواری، میرا مدرسہ محفوظ رہے. وقال فرعون یا ایھا الملو، فرعون نے کہا کہ اے سردارو، ما علمت لکم الہا غیری من زائد، میں اپنے علاوہ تو کوئی معبود جانتا بھی نہیں ہوں. فاوقد لی یا ہامانو، اس لیے گارے کو آگ لگاؤ، اینٹوں کو پکوا دو، گارے کو آگ لگا دو، پکی اینٹ جیسے پٹھان بناتے. فاوقد لی یا ہامانو التینے،
آگ بھڑکا دے، کیچڑ پر پکی اینٹیں بنوا دے، فجعل لی سرحن، میرے لیے ایک بلڈنگ اونچا محل بنا دے، لعلی اطلع الہ موسیٰ، موسیٰ کے جھانک کر کے موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، وانی لاظنہ من الکاذبین، میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں، واستکبر هو وجنودہ فی الارض، تکبر کیا فرعون نے اور اس کی لشکر نے سرزمین مصر میں بغیر حق ناحق، وظنوا انہم لا یرجعون الینا، ان کا گمان تھا کہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے آخرت میں اور بعد الموت ہوگی بھی نہیں، فاخذنا وجنودہ، ہم نے آپ کو اور آپ کے لشکر کو پکڑا، فنبذناہم فی الیم، اٹھا کر کے ان کو دریا میں پھینک دیا، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھ لو کہ ظالمین کا انجام کیا ہوا، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے ان کو مقتدا بنایا تھا، ان مقتداؤں میں سے تھے یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلانے والے، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں بھی اس قسم کے ائمۃ النار ہے، سمجھے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، دنیا کی اس زندگی کے اندر لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اللہ کی طرف سے لعنت اور یہ کہ لائننگ کی طرف سے لعنت، میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، آپ بھی لعنت بھیجیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ہم کائنون من المقبوحین، بدحال قسم کے لوگوں میں ان کا یہ کہ شمار ہوگا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، چلو